یہ بغداد اتنا پیارا لفظ ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوں بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے. ایک غریب انسان اس طرف سے اس طرف جانا چاہتا تھا اور ایک ملاح کشتی چلانے والا بیٹھا ہوا تھا. شام کا وقت تھا تو اس نے کہا ملاح سے بھائی صاحب اگر تکلیف نہ ہو تو مجھے اس پار پر دو, مجھے اس پار بھیج دو. ملاح نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے. غریب نے کہا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں. ملاح نے کہا یہ کشتی تیرے باپ کی ہے, میرا یہی کام ہے 2 روپے 4 روپے لے کے لوگوں کو اس پار کرانا اور تو فری میں جائے گا, چل نکل لے. ڈانٹ کے بھگا دیا. وہ آدمی مسافر رونے لگا. جب رویا تو ایک صاحب سے ملاقات ہے. بولے یار روتا کیوں ہے؟ بولے روتا اس لیے ہوں کہ مجھے اس پار جانا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے, دیر ہو رہی ہے, میرے پاس پیسے نہیں. ملاح بھگا دیا. اس نے کہا عجیب انسان ہے, بغداد میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہو. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. بغداد میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہو. بولے کیا مطلب؟ بولے غوث پاک کے پاس چلے جاؤ, جا کے بول دو کہ شیخی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ملاح نے مجھے بھگا دیا. اللہ اکبر. اب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جب آئے نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ فرماتے کیا بات ہے غوث پاک؟ اس نے کہا کہ حضور وہ ملاح نے مجھے بھگا دیا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈانٹ کے بھگا دیا. تیرے باپ کی کشتی ہے؟ غوث پاک نے ایک جھولے میں سونے کی بسکٹ, سونے کے سکے, سونے کی اشرفیاں ایک تھیلی میں ایک جھولے میں رکھی کئی تعداد میں, اور فرمایا اسے لے جا اس کشتی چلانے والے کو دے دینا. آپ کو دیا ہوتا تو پورا خاندان مچل مچل کے سبحان اللہ کہتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے جا کے اس سونے والی کشتی یہ تھیلی کو کشتی چلانے والے شخص کو دے دینا اور اس سے کہہ دینا میرا نام نہ بتانا, اس سے اتنا کہنا جب تک زندہ رہنا ہر غریب انسان کا کرایہ اس میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک زندہ رہنا کسی سے پیسے نہ مانگنا, سب کے کرایہ اسی میں. سمجھ رہے ہیں؟ سب کے پیسے اسی میں. خبردار کسی سے پیسے نہ مانگنا, اور میرا نام پوچھے تو مجھے بولے نہ بتانا کوئی بات. اب وہ سونے کی اشرفیاں تھیلی میں لے کے گیا حضور غوث پاک کی بارگاہ سے, اور جیسے کشتی والا ملا اس نے کہا لے پکڑ اپنے پیسے کرائے کے, پکڑ لے, سن کھول کے دیکھ لے, تیری ساری زندگی کے مسافروں کے کرائے اس میں. خبردار کسی مسافر سے پیسے مانگا تو ٹھیک نہیں ہوگا. اس نے کہا دیکھا تو اس میں سونے کی بسکٹ, سونے کی اشرفیاں, سونے کے سکے. ملاح تب پریشان ہو گیا. بولا یار یہ کہاں سے جوار لگائے ہو, یہ کہاں سے لائے ہو؟ بولے تم کو اس سے کیا, تم کو اس سے کیا, تم اسے رکھ لو, کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا. بولے یار نام تو بتاؤ تمہیں کس نے دیا؟ بولے تم کو نام سے کیا مطلب, تم اسے رکھ لو, کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا. اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس ملاح نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کنارے لے آیا. فرمایا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں یہ کام بغداد میں صرف شیخ عبد القادر کرتے ہیں. سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں, تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے. اللہ اللہ, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ. تو غوث پاک بازار کیسے جاتے تھے سمجھ گئے؟ غوث پاک غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے سمجھ گئے؟ ایک گجرات سے ایک بوڑھی عورت گئی تھی, گجرات سے بوڑھی عورت گئی تھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. جب وہ گھر سے جا رہے تھے اس کی بیٹیوں نے کہا اماں غوث پاک کی بارگاہ سے چادر لے کے آنا. بولے چپ, سلام پہنچا دوں گی, آؤں گی نہیں. بیٹا بولا اماں ارے کچھ لیتے آنا, سلام پہنچا دوں گی, لاؤں گی نہیں, کچھ لاؤں گی نہیں. بولے کیوں؟ بولے میں لوٹ کے آؤں گی نہیں. وہ بزد اماں یہ لے آنا, ٹوپی لے آنا, دوپٹہ لے آنا. نہ تبرک, بولے کچھ نہیں, میں لوٹ کے آؤں گی نہیں. میں غوث پاک کو دیکھوں گی تو چھوڑ کے کیسے آؤں گی, کیسے دل گوارا کرے گا؟ غوث پاک کو چھوڑ کے کیسے آؤں گی, میرا دل گوارا نہیں کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عورت بوڑھی تھی. نجف اشرف گئی مولا علی کے دربار میں, کربلا گئی مولا عباس و مولا حسین کی بارگاہ میں. اس کے بعد جب بغداد کا سفر ہوا تڑپ کے رونے لگی, روتی جاتی تھی اے لوگوں بغداد آنے والا ہے.
میری زندگی کا آخری شہر آنے والا ہے, میری منزل آنے والی ہے, میری قبر جہاں پر بنے گی وہ زمین آنے والی. روتی رہتی, لوگ بولے ارے ماں کیسی باتیں کرتی ہو, اور چلنا بھی ہے, فلاں تاریخ کو ٹکٹ ہے واپسی کے. بولے چپ, میں جانے والی نہیں, غوث پاک کو چھوڑنے والی نہیں. سبحان اللہ سبحان خدا کی قسم, بغداد میں اسلام باب الشیخ میں میرے دوستوں نے بتایا کہ آصف بھائی 5 منٹ اس عورت کو ہوئے تھے. کتنے؟ جیسے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں بس سے اتر کے جیسے اس نے غوث پاک کا گنبد شریف دیکھا, 5 منٹ ہوئے تھے مشکل سے. غوث پاک کی دہلیز پر آئی تھی, اور جیسے اس نے دہلیز کو چوما تھا اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا. آئے ہائے, غوث پاک جس کے دل میں ہو پھر اس کا دل بغداد بن جایا کرتا. اس کی قسمتوں کی میں بغداد کی مٹی لکھ اٹھا کرتی ہے. جسے غوث پاک اپنے شہر میں رکھ لیں وہ کتنی خوش قسمت نصیب وہ روح ہوگی, وہ ذات ہوگی. دعا کرو سب کو حاضری کا شرف مل جائے, آمین کہہ دو. تو یہ بغداد کتنا پیارا ہے. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے, لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث. اونچی بولے, لبیک یا غوث اعظم.